اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی شہر یا آبادی میں اپنے نبی کو بھیجنے کے لیے کون سی شرط رکھتا ہے، اور اللہ آسمان اور زمین کے برکتوں کے دروازوں کو ان لوگوں پر کب کھولتا ہے اور برکت کسے کہتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی آیت نمبر 94 سے 96 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ ہم نے کسی شہر اور آبادی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے رہنے والوں کو سختیوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ تضرع جاری کریں، توبہ کریں اور خدا کی طرف پلٹیں۔ تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت۔ اب جانتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کون سا خاص نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ نکات: باسا ایسے حوادث جو جان پر وارد ہوتے ہیں جیسے موت اور بیماری وغیرہ، اور ذرہ مالی نقصان کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے آیت کریمہ میں پائے جانے والے اس اہم نقطے سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، مصائب، تلخیاں اور مشکلیں تمام قوموں کے لیے ازل سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ ایک خدائی سسٹم ہے۔ نمبر 2، پریشانیاں اور مشکلات انسان کی تربیت، غفلت دور کرنے اور اسے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ضروری نہیں ہے کہ پریشانیاں اور مشکلات ہمیشہ خدائی عذاب ہی ہوں، بلکہ بعض اوقات بلا و مصیبت کی صورت میں خدا کا لطف و کرم بھی ہوتا ہے۔ جیسے لوہے کو بھٹی میں گرم کر کے اسے نرم کیا جاتا ہے اور پھر اسے شکل دینے کے لیے موڑا جاتا ہے، اسی طرح حادثہ بھی انسان کو نرم کر دیتے ہیں۔ مشکلیں انسان کو گریہ زاری اور خدا سے نیاز مندی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 94 کی تفسیر۔ اب جانتے ہیں آیت نمبر 95 کی تفسیر کو اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھے اور پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادا کو بھی کبھی تکلیف اور کبھی راحت یوں ہی پہنچتی رہی ہے، تو ایک دم ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیا ہے۔ جانتے ہیں آیت کریمہ کے نکات کیا کیا ہیں۔ نکات: افو کے معنی مال اور اولاد کی کثرت ہیں یا اس کے معنی ترک کرنا اور منہ موڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انہیں زیادہ نصیب ہوا لیکن انہوں نے اس کا کوئی احساس نہیں کیا، قدر نہیں کی اور نہ ہی اس سے عبرت حاصل کی۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورہ انعام میں آیت نمبر 44 ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا
बिमा ऊतू अखज़नाहुम बग़ततन, यानी चूंकि उन्होंने हमारी बार बार की याद दहानियों को भुला दिया तो हमने उनके लिए अपनी हर किस्म के नेमतों के दरवाजे खोल दिए और कई कामयाबियों के बाद हमने उन्हें अचानक अपने कहरो गज़ब में गिरफ्तार कर लिया, बिल्कुल ऐसे बीमार की तरह डॉक्टर जिसकी जिंदगी से नाउम्मीद होकर कहता है जो चाहता है उसे खाने पीने को दो क्योंकि अब उसका काम तमाम है। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि आयत के दूसरे भी माना हो, जैसे बलाओं मुसीबत दूर हो जाने के बाद आने वाली नस्ल कहने लगी मुश्किलें तो हमारे आबा अजदाद के साथ मखसूस थी, हम तो बिल्कुल अमन में ही हैं। तर्जुमा इलाही कमशेई, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि खुदा का हमेशा से ही यही तरीका चला आ रहा है कि वो तमाम नस्लों को गिरफ्तार करने पर कादिर है और इस किस्म की गफलत भी खुदा के कहर की अलामत है। तो ये थे आय करीमा के अहम नुकात। बढ़ते हैं आय करीमा के पैगामात की तरफ ताकि उसे भी जान सके। पैगाम नंबर 1, कभी कभी आराम व आसाइश और बेबुनियाद नजरिया भूल जाने या सरकशी की वजह होते हैं। नंबर 2, जरूरी नहीं है कि हर किस्म का आराम और खुशी खुदा के लुत्फ़ो करम की निशानी हो, कभी खुदा के कहर का बहाना भी हो सकती है। नंबर 3, अल्लाह ताला के इम्तिहान में नाकाम होने वाले अफराद के बीच गरीब लोगों के बजाय मालदार लोगों की तादाद ज्यादा होती है। नंबर 4, खुदा का अजाब किसी को बताकर नहीं आया करता, अचानक सर पर आ पहुंचता है। नंबर 5, दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाना और खुदा की याद से गाफिल होना इंसान को अचानक और गाफिल कर देने वाले अजाब में मुब्तला कर देता है। तो नाजरीन, ये थी आज के एपिसोड की 2 आयतों की तफसीर। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की आखिरी आयत की तफसीर की तरफ और सुनते हैं आयत की तिलावत और उसके तर्जुमे को। वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्दि वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर वो लोग जो शहरों और आबादियों में रहते हैं खुदा पर ईमान ले आएं और तकवा अख्तियार करें तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, लेकिन उन्होंने हक को झुटलाया तो हमने भी उन्हें उनके आमाल की सजा दी। तो ये थी आय करीमा की तिलावत और तर्जुमा। अब बढ़ते हैं आय करीमा के नुकात की तरफ और उससे फायदा हासिल करते हैं। नुकात, बरकात जमा है बरकत की, जिसके माना है अल्लाह ताला की मुस्तकिल और पायदार नेमतें जो कि वक्ती और जल्द खत्म हो जाने वाली चीज के मुकाबले में है। इसी बरकत के माना में ज़ियादती यानी कसरत, खैर और बढ़ने का माना भी पाया जाता है। बरकात में मादी और मानवी बरकतें भी शामिल हैं, जैसे उम्र, इल्म और किताब में बरकत वगैरह। सवाल, अगर ईमान और तकवा बरकत नाजिल होने का सबब है तो फिर काफिर मुल्क तरक्की के लिहाज से अच्छी हालत में क्यों हैं और इस्लामी मुल्क मुश्किलात में गिरफ्तार क्यों हैं? जवाब, पहली बात तो ये है कि वो ममालिक इल्म और सनअत के एतबार से आगे हैं, लेकिन ज़हनी और नफ्सियाती एतबार से वो सुकून में नहीं है, जबकि दूसरी तरफ इक्तिसादी हवाले से वो भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी बात ये है कि अक्सर इस्लामी ममालिक का सिर्फ नाम ही इस्लामी है, वहाँ इस्लामी कानून और दीन हाकिम नहीं है। इसके अलावा मादी सहूलतें एक तरह से अल्लाह का अजाब है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाबा कुल्लि शैइन। जब उन्होंने अल्लाह की झड़कियों को भुला दिया तो हमने उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए ताकि मस्तो मगन हो जाएं। सूरह अनआम आयत नंबर 44। कुरान मजीद में 2 तरह की आसाइश और नेमत का जिक्र है। अलिफ, नेक अफराद के लिए सुकून और आसाइश जो कि बरकतों के साथ है। बे, काफिर और नाअहल अफराद के लिए आसाइश और सुकून है कि जिसमें बरकत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वक्ती नेमतें गफलत, गुरूर और सरकशी का सबब बन जाएं।
اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس آسائش اور نعمتوں کو ان کی مہلت اور ان کے پیمانے کے لبریز ہونے کا سبب بنایا ہے۔ اس بنا پر ہر ظاہری نعمت پر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نعمتیں مومنین کے لیے ہوں تو وہ برکت ہے، اور اگر کافروں کے لیے ہوں تو تھوڑے وقت کے لیے اور اللہ کے عذاب کی وجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کبھی بندہ اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرتا ہے، کوئی تقاضا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور مقرر ہو جاتا ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد وہ بندہ کوئی گناہ انجام دیتا ہے جو اس کی وہ حاجت کے پورا ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تفسیر اثنا عشری۔ اس آیت کی واضح ترین مثال میں سے حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا دور ہے۔ روایات کے مطابق اس دور میں آسمان اور زمین سے برکتیں مسلسل نازل ہوں گی۔ تفسیر نور الثقلین۔ ہم نے آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جانتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کیا کیا ہیں۔ پیغام نمبر 1، صرف ایمان ہی کافی نہیں بلکہ تقوی بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، سماج کی تہذیب اور معنوی تعلیم و تربیت پر پیسہ خرچ کرنے سے اقتصادی اور مادی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خدا کے وعدے کو سنجیدہ سمجھو، ایمان اور تقوی کے ذریعے برکتیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ لفتحنا میں حرف لام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نمبر 4، بند کرنا اور کھولنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن کوئی بھی انجام ہمارے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نمبر 5، سارے آسمانی دین لوگوں کی اقتصادی اور مالی حالت کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ نمبر 6، برکتوں میں سے جتنا کچھ ہم حاصل کرتے ہیں وہ برکات الہی کا ایک حصہ ہے۔ برکاتن میں برکات کا لفظ الف لام کے بغیر ہے، اس لیے اس میں تمام برکتیں شامل نہیں ہیں۔ نمبر 7، زمین و آسمان برکتوں کا مرکز ہے۔ نمبر 8، ایمان اور تقوی برکتوں کے نازل ہونے کا سبب ہوتے ہیں، لیکن ہر نعمت اور ہر آسانی کی وجہ ایمان اور تقوی نہیں ہوتے۔ نمبر 9، پریشانی اور مشکلات کا سبب خود انسان کا کردار ہی ہوتا ہے۔ نمبر 10، گناہوں پر ہٹ دھرمی سے اڑے رہنا اللہ کے غضب اور عذاب کا سبب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ اپنے بندوں پر آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کو اس وقت کھولتا ہے جب تمام لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی کے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے کہے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کر سکیں اور تقوی الہی اختیار کر سکیں۔ تو اس رمضان سبیل القرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔